بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو جماعت سوم میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا تعارفی لیکچر ہے جس میں ہم انٹروڈکشن کروائیں گے کہ آنے والے لیکچرز میں سبق نمبر 4 کے حوالے سے ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا تعارفی لیکچر وہ سبق نمبر 4 کے حوالے سے ہے جس کا عنوان ہے اچھا کردار۔ یعنی اچھا کردار انسان کے اندر کس طرح سے ڈیولپ ہو سکتا ہے، انسان کیسے اپنے اندر اچھا کردار بنا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے کیسے اپنے آپ کو معاشرے کے لیے مفید بنا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سبق کے ایسے لوز۔ ٹوٹل ہمارے ایسے لوز 9 ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یعنی سبق نمبر 4 کے ٹوٹل جو ایسے لوز ہیں وہ 9 ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی تقسیم کس طرح سے کریں گے اور کس ایسے لو کو کس چیپٹر کے تحت کس طرح سے بیان کریں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا لیکچر نمبر وہ 4.1 ہوگا، یعنی سبق نمبر 4 کا پہلا لیکچر، اس کا پہلا جو ایسے لو ہوگا وہ اسم معرفہ اور اسم نکیرہ کی پہچان کرنے کے حوالے سے ہوگا، کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اسم معرفہ اور اسم نکیرہ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا جو ہمارا ایسے لو ہے وہ سادہ جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کرنے کے حوالے سے ہوگا۔ یعنی گویا یہ پہلا لیکچر ہمارا زبان شناسی کو کور کرے گا، جس میں ہم قواعد سیکھیں گے کہ کیسے ایک ماضی کا جملہ ہے اسے حال میں کیسے تبدیل کرنا ہے، پھر مستقبل میں کیسے لے کے جانا ہے۔ اسی طرح سے اسم معرفہ کون سا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور اسم نکیرہ کون سا اسم ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اپنے پہلے لیکچر میں۔ یہ تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہمارا دوسرا لیکچر آتا ہے چوتھے سبق کا، سبق نمبر 4 کا دوسرا لیکچر۔ اس کا پہلا ایس ایل او جو ہے وہ یہ ہوگا، ایک جملے میں ایک سے زائد ہدایات سن کر عمل کر سکیں۔ یعنی جملہ ایک ہوگا لیکن اس میں ہدایات زیادہ ہوں گی، یعنی پڑھ سکیں، لکھ سکیں، بول سکیں۔ ایک جملے میں 3 سے 4 ہدایات ہوں گی، ان ہدایات کو ایک جملے کو سن کر ان پر عمل کرنے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ عمل اسی وقت ہو سکے گا جب ہمیں جملے کی سمجھ آئے گی۔ میں آپ سے کوئی کام کرنے کا کہوں لیکن آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو آپ اس پہ عمل کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ عمل کے لیے سمجھنا ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک جملے میں ایک سے زائد ہدایات پہ عمل اس وقت ہو سکے گا جب ہم ان ہدایات کو سمجھ سکیں گے۔ تو ہم نے دوسرے لیکچر میں اس بات پہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک جملے کے اندر اضافی یا 2 3 4 ہدایات کو سن کر سمجھ بھی سکیں اور ان پر عمل بھی کر سکیں۔ جی تو پیارے بچوں، پھر دوسرا ہمارا ایس ایل او ہوگا، موقع کی مناسبت سے آداب گفتگو جیسے شکریہ، افسوس، معذرت وغیرہ کا خیال رکھ سکیں۔ یعنی موقع کی مناسبت سے ان آداب گفتگو کا خیال رکھنا سیکھیں گے، کیونکہ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوتی ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر افسوس کر رہا ہو یا غمی کے موقع پر کسی خوشی کا اظہار کر رہا ہو، تو اس وجہ سے کوئی آ رہا ہو ہم اسے جو ہے وہ سی آف کرنے جا رہے ہوں، کوئی جا رہا ہو تو اسے ویلکم کر رہے ہوں، تو یہ بہت عجیب بات محسوس ہوگی۔ جو آنے والا ہوگا یا جس کے پاس ہم ہوں گے وہ بھی اسے بڑا معیوب سمجھے گا۔ اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے اپنے دوسرے لیکچر میں کہ موقع کی مناسبت سے ہم کس طرح سے آداب گفتگو کا خیال رکھ سکیں گے، کیسے موقع کے مطابق شکریہ یا افسوس یا معذرت وغیرہ کے کلمات استعمال کر سکیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اسی طرح ہمارا تیسرا لیکچر ہوگا سبق نمبر 4 کا۔ اس کا پہلا ایس ایل او جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہوگا کہ کسی کہانی یا عبارت کو اپنے الفاظ میں مناسب لب و لہجے، تلفظ اور آہنگ سے بیان کر سکیں۔ کہانی بھی ہو سکتی ہے، عبارت بھی ہو سکتی ہے، اپنے الفاظ میں بیان کرنی ہوگی۔ جو لکھی ہوگی اس کو تو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے، لیکن کوئی بھی کہانی سننے کے ساتھ یا پڑھنے کے ساتھ جب بیان کرنے کی باری آئے گی تو پھر الفاظ اپنے ہوں گے۔ جیسے میں بھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے اپنے الفاظ ہیں، آپ
جب کسی دوسرے کو کہانی سنائیں آپ اپنے الفاظ میں کہانی سنائیں، یعنی یاد نہ کی ہو بلکہ صرف سنی ہو، سن کر آپ اسے اپنے الفاظ کا جامہ پہنا سکیں، اور پھر اس میں لب و لہجے کا بھی خیال ہو۔ کہاں کہانی میں کوئی ایسا موقع یا ایسا موڑ آتا ہے کہ جہاں خوشی کا اظہار ہے، وہاں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے، اور کہیں کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں پہ غمی کا احساس ہے، وہاں پہ آپ کے چہرے پہ آثار غم نمودار ہونے چاہیے۔ تو یہ لب و لہجہ ہوتا ہے، اور پھر تلفظ کا خیال، لفظوں کی ادائی، آپ کون سا لفظ کہاں سے درست تلفظ سے کس طرح سے ادا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم آج کا جو سبق ہے، سبق نمبر 4، اس کے تیسرے لیکچر میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا ایسے سبق کا ہوگا نظم و نثر پڑھ کر اس کے متن کے متعلق سوالات کے جوابات لکھ سکیں، یعنی سبق اگر تو نظم ہوگا اسے پڑھیں گے تو، اور یقیناً ہمارا جو آج کا سبق ہوگا اچھا کردار، یہ نثر ہے، تو ہم اس نثر کے متن کو پڑھ کر، اس کے اندر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر، اس کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دینے کے انشاءاللہ سبق پڑھنے کے بعد قابل ہو جائیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہمارا فورتھ لیکچر ہے، چوتھا لیکچر ہے اپنی جماعت کے معیار کے مطابق املا لکھ سکیں۔ ہماری چوتھی جماعت ہے، اور اس جماعت کے مطابق جو جو الفاظ ہمارے سبق میں استعمال ہوتے ہیں ہم ان کو بطور املا بھی استعمال کر سکیں اور ان کی املا کر سکیں۔ اور اسی طرح دوسرا SLO ہے متن میں شامل نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں۔ اگر کوئی نیا لفظ آتا ہے جو آپ نے پہلے نہیں پڑھا یا پہلے نہیں سنا، تو آپ اس نئے لفظ کو اپنے جملے میں بھی استعمال کر سکیں، اور ظاہری بات ہے جملے میں آپ اسی وقت استعمال کر سکیں گے جب آپ کو اس لفظ کا معنی پتہ ہوگا، تو اس لیے معنی بھی معلوم ہونا چاہیے اور پھر جملے میں بھی آپ استعمال کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، پھر اس کے بعد ہمارا 5واں لیکچر ہے، اور یہ آخری لیکچر ہوگا ہمارے سبق نمبر 4 کا، کہانی، پہیلی یا واقعہ سن کر اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ کوئی کہانی بھی ہو سکتی ہے، پہیلی بھی ہو سکتی ہے، واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو سننے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ نہیں، سن کر، یعنی آپ کے سامنے کوئی بول رہا ہو، آپ سن کر اس کہانی یا واقعے کے مفہوم کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو یہ ہمارا جو فورتھ سبق ہے، اچھا کردار، سبق نمبر 4، اس حوالے سے یہ SLOs ہیں جو اس طرح سے ہم 5 لیکچرز میں اسے کور کریں گے اور آپ کے سامنے ان لیکچرز کو پیش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ تعارفی لیکچر جو ہے مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل لیکچر نمبر 1 کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔